گھر سے شروع کیا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جو تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, جو تمہارے ساتھ کاروبار کرتے ہیں, جو تمہارے کام کرتے ہیں, یا تم ان کے ساتھ پارٹنر ہو, چاہے وہ سناتن دھرم کے ماننے والا ہو, چاہے کسی عیسائیت دھرم کا ماننے والا ہو, چاہے اسلام کا ماننے والا ہو, سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ اسلام امن و شانتی کا درس دیتا ہے. اگر ان حکام کو مانا جائے تو کیا معاشرے میں بگاڑ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. یہی اسلام یہ درس دیتا ہے. ساتھی ہو گئے. آج کہا وابن السبیل, اے لوگو, مسافر راہ چلتا ہوا آدمی, راہ چلتا ہو, مسافر آدمی ہو, وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو, اسلام کا ہو یا غیر اسلام کا ہو, اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو, اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کرو, ان کے ساتھ بھی کوئی بد سلوکی نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے ایک آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا. معلوم ہوا اس کی وجہ کہ وہ آدمی جنت میں چلتا پھرتا اس لیے تھا کہ راہ چلتے ہوئے آدمی کو جو تکلیف ہوتی تھی, کسی پیڑ سے, کسی درخت سے, اس درخت کو کاٹ دیا تھا. یہ اسلام اس امن و شانتی کا درس دیتا ہے. راہ چلنے والا چاہے مسلمان ہو, چاہے غیر مسلم ہو, عیسائی ہو یا کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو, اسلام اس بات کا درس دیتا ہے کہ راہ چلتے ہوئے آدمی کو بھی کبھی تکلیف نہیں دینا. اگر کوئی شخص راہ چلتے ہوئے آدمی کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گا. اسلام اس بات کا درس دیتا ہے. دہشت گردی کیسے ہو سکتی ہے؟ آج مسلمان خود راہ چلتے ہوئے لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے مختلف قسم کے ریلیاں نکالتے ہیں. آج مسلمان خود راہ چلتے ہوئے لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں. یہ اسلام کا درس نہیں ہے. اسلام کا درس ہے کہ راہ چلتے ہوئے آدمی, راستہ چلتے ہوئے آدمی, روڈ پر چلتا ہوا آدمی, اس کو کبھی ڈسٹرب نہیں کرنا. اگر کوئی تکلیف دے چیز راستے میں تو اس کو ہٹا دیا کرو. یہ اسلام کا درس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرمایا وما ملکت ایمانکم, اسلام کے امن کا درس ہے. کیا کہ وما ملکت ایمانکم, تمہارے پاس تمہارے نوکروں چاکر کیوں نہ ہو, تمہارے ساتھ میں رہنے والے, تم جن کو کام پہ رکھے ہو, وہ کام پہ کام کرنے والا تمہارا وہ سرونٹ, چاہے اسلام کا ماننے والا ہو, چاہے غیر اسلام کا ماننے والا ہو, کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بولیے یہ اسلام امن و شانتی کا کس طرح کا درس دیتا ہے. گھر سے شروع ہو کر کے تمام پوری دنیا چلتا پھرتا آدمی, ایک مسلمان اگر اس طرح اس آیت پر عمل کر لے تو کوئی مسلمان کسی بھی آدمی کو تکلیف نہیں دے سکتا. ایک مسلمان سے کسی بھی مسلک والے کو, کسی بھی مذہب ماننے والے کو تکلیف نہیں ہو سکتی ہے. دنیا کے کسی بھی آدمی کو ایک مسلمان سے تکلیف ہو ہی نہیں سکتی. یہ اسلام کے امن کا درس ہے. دوستو آج ہم لوگ اس کے برخلاف کام کرتے ہیں, اس لیے اسلام بدنام ہے. ورنہ اسلام تو امن و شانتی کا درس دیتا ہے. اسلام تو وہ اسلام ہے. کہا البقرہ سورہ آیت نمبر 83, فرمایا وَقُولُوا لِلَّهِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. لوگوں, مسلمانوں, یہ مسلمانوں کو حکم دیتے ہوئے کہ مسلمانوں, کسی بھی دھرم کا ماننے والا آدمی ہو, اس کے ساتھ کبھی بھی بد زبانی سے پیش نہیں آؤ. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, بہت ہی اچھی طرح سے بات کیا کرو, بہت ہی حسن سلوکی کے ساتھ بات کیا کرو, اچھے انداز میں بات کیا کرو, بہت ہی محبت و شفقت کے ساتھ بات کیا کرو. اگر ایسا کرو گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ ہم سجدہ آیت نمبر 33 فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. یاد رکھو, اگر تم کسی بھی غیر مسلم کو, مسلمانوں کے علاوہ کسی شخص کو, کسی بھی پرسن کو اچھی طرح سے سمجھاؤ گے, ہے نا, نیکی کے ساتھ سمجھاؤ گے, اچھے حسن اخلاق کے ساتھ سمجھاؤ گے, ادفع باللتی ہی احسن, تو سن لو, سمجھایا کرو ایسے ہی, کیونکہ اچھے سے سمجھانا اور جھڑک کر سمجھانا برابر نہیں ہوتا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, اگر تم حسن سلوکی کے ساتھ پیش آؤ گے, اچھی طرح سے باتوں کو بتلاؤ گے, تو تمہارے درمیان دوستی پیدا ہو جائے گی, تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. اگرچہ تم اس سے پہلے دشمنی کیوں نہ رہی ہو, وہ دشمن تمہارا دوست بن جائے گا. لیکن کنڈیشن ہے, شرط ہے, کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تمہارا جگری دوست بن جائے گا. وَمَا يُلَقَّى إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, اس مقام تک پہنچنے والے سب نہیں ہوں گے.
سب سے سب دوستی نہیں کریں گے. اللہ نے کہا ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر, ایسے لوگوں کی باتوں کو سن کر دوست بن سکتا ہے جو آدمی یا جو لوگ صبر کرنے والے ہوں. معلوم ہوا, اچھی بات کہیں گے آپ, حق بات کہیں گے آپ تو آپ کو تکلیف دیں گے, آپ کو ایذا دیں گے, آپ کو رسوا کریں گے, آپ کو ذلیل کریں گے, آپ کو پریشانی میں ڈالنے کی کوشش کریں گے, لیکن آپ صبر کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گارنٹی دیا, اگر صبر کرو گے, اگر صبر کے ساتھ کام لوگے, وما یلقاها الا الذین صبروا, جنہوں نے صبر کے ساتھ دعویٰ کیا, صبر کے ساتھ, صبر و تحمل کے ساتھ, تکلیف دینے کے باوجود بھی ان کے لیے دعا کریں, آپ کو پریشانی ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں, آپ ان کے ساتھ جھگڑا نہ کریں, تو اللہ نے گارنٹی دیا کأنہ ولی حمیم, تمہارا جگری دوست بن جائے گا. آگے اللہ نے کہا اور اس صبر بھی سب کے بس کی بات نہیں, وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, بڑے نصیبے والے کی بات ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہ مقام تک پہنچے ہوئے جو واقعی زبردست قسمت والے ہیں, ایسے لوگ ہی صبر کر سکتے ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اگر تمہیں مخاطب کی بات کے جواب, اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پر شیطان ابھارے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. دوستو, یہ اسلام نے امن و شانتی کا درس دیا ہے, لیکن آج ہمارے کرتوت اس کے برخلاف ہیں. یہی نہیں, اسلام امن و شانتی کا وہ درس دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کے دیے ہوئے امن و شانتی میں ڈسٹرب کرنا چاہے, دخل اندازی کرنا چاہے, تو اسلام امن و شانتی یہ اسلام کا وہ کام ہے, اسلام کا وہ پیغام ہے. اصل پیغام اسلام کا یہی ہے, اس دنیا میں اسلام کے آنے کا پیغام ہے یہ امن و شانتی. اس لیے کہا اگر کسی شخص نے اسلام کے امن و شانتی میں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی, دخل اندازی کرنے کی کوشش کی, تو اسلام نے ایسا حکم دیا ہے, اسلام نے اس کو ایسا ناپسند کیا ہے کہ کسی مذہب نے نہیں کیا ہے, کسی دنیا میں کسی کنٹری کے قانون نے نہیں کیا ہے. اسلام امن و شانتی کا وہ پیغام دیتا ہے, امن و شانتی کا وہ درس دیتا ہے, امن و شانتی کو اتنا محبوب جانتا ہے, اتنا اچھا جانتا ہے, اپنا وہ فریضہ سمجھتا ہے اسلام کہ اگر کسی نے ڈسٹرب کیا تو کہا السارقۃ والسارق فاقطعوا ایدیہما. اگر امن و شانتی میں کوئی ڈسٹرب کرتا ہے, اسلام حکم دیتا ہے امن و شانتی کے ساتھ رہو, لیکن اگر کوئی چوری کر کے اپنے نیبر کو تکلیف دیتا ہے, اپنے ساتھی کو تکلیف دیتا ہے, اپنے گاؤں والے کو تکلیف دیتا ہے, اپنے ملک والے کو تکلیف دیتا ہے, فاقطعوا ایدیہما, ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو. اسلام امن و شانتی کو وہ محبوب رکھتا ہے, اسلام امن و شانتی کا وہ پیغام دیتا ہے کہ اسلام کو اتنا بھی برداشت نہیں کہ امن و شانتی میں اگر کسی نے تھوڑا بھی ڈسٹرب کیا, اگر کسی نے کسی کا تھوڑا مال چرایا, کہا فاقطعوا ایدیہما, ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو, ہاتھ کاٹ ڈالو, کہ آئندہ کوئی ہم اسلام کے امن و شانتی میں ڈسٹرب نہ کرے, کوئی دخل اندازی نہ کر سکے. وہ سبق دیا ہے اسلام نے. یہی نہیں, اسلام نے کہا اگر کسی نے کسی کو قتل کیا, کسی کا مرڈر کیا, یہ اسلام کے امن و شانتی میں ڈسٹرب ہے, یہ اسلام کے امن و شانتی میں دخل اندازی ہے. اس لیے کہا ومن قتل مظلوما, جو شخص مظلوم قتل کیا جائے, فقط جعلنا لولیہ سلطانا, تو ان کے وارث کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ اس قتل کرنے والے کو اس دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے, اس کو یہاں سے بھیج دیا جائے ہمیشہ کے لیے کہ پھر کبھی کوئی قتل نہ کر سکے. اسلام امن و شانتی کا وہ درس دیتا ہے. اسلام امن و شانتی کو اس طرح پسند کرتا ہے کہ اگر کوئی تھوڑا بھی ڈسٹرب کرے تو اس کو اس دنیا سے ختم کر دیتا ہے, کہ وہ نہ رہے گا, نہ کسی پھر دوبارہ کبھی کسی کی جرت ہوگی, نہ کوئی کبھی کسی کوئی کوشش کر سکے گا اسلام کے امن و شانتی میں ڈسٹرب کرنے کی. دوستو, سناتن دھرم کے ماننے والوں, اسلام کے ماننے والوں, عیسائیت کے ماننے والوں, میں مشورہ دیتا ہوں, ہمارے ہندوستان کے قانون میں اس طرح سے امن و شانتی میں ڈسٹرب کرنے والوں کے لیے جو قوانین ہیں وہ کمزور ہے, وہ بہت ہی کم ہے. اس لیے بار بار کرتے ہیں اسلام کے قانون کے مطابق ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دوستو, اس دنیا میں, اس ہندوستان میں اسلام کے جو قوانین
ہیں کہ کوئی اگر اسی امن و شانتی میں ڈسٹرب کرے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، وہ قانون نافذ کرنا چاہیے، یعنی اسلامک قانون لاؤ، انشاءاللہ کبھی کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی۔ اسلامک قانون نافذ کرو، کبھی کوئی امن و شانتی میں ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ دوستو، اسلام امن و شانتی کا وہ پیغام دیتا ہے، اسلام کبھی دہشت گردی کا پیغام نہیں دیتا ہے۔ جو دہشت گردی کرے اس کے ساتھ سختی کے ساتھ اسلام میں رویہ برتا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں رکھتا۔ آج مسلمان اسلام کے نام پر، آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے لوگوں کے خون ریزی کرتا ہے، قتل کرتا ہے۔ اسلام حکم دیتا ہے، اسلام حکم دیتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، اسلام کے تعلق رکھنے والا ہو یا کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ اس لیے دوستو، ہم مقدمانہ التماس کرتے ہیں کہ ہم سبوں کو، پوری دنیا والوں کو، پورے لوگوں کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کے اس امن و شانتی میں ڈسٹرب کرنے والوں کی جو سزا ہے، ان قوانین کو، ان اصولوں کو لاگو کیا جائے، پھر کبھی امن و شانتی میں ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔